بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ عزیز طلباء، اپنی اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے سبق نمبر 1 یعنی مرزا محمد سعید کا خلاصہ پیش کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شاہد احمد دہلوی نے اس مضمون میں پروفیسر مرزا محمد سعید کی وفات پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ان کے حالات زندگی اور اسلوب نگارش کو بیان کیا ہے۔ انہیں اس بات کا انتہائی صدمہ ہے کہ انہیں مرزا صاحب جیسے عظیم شخص کی موت کا ان کے سوئم کے دن پتہ چلا۔ اس نے ان کی موت کو ایک عالم کی موت قرار دیا۔ انہوں نے ساری زندگی کام کرتے ہوئے گزار دی، لیکن کبھی صلے کی تمنا نہیں کی۔ خاموش زندگی کے ساتھ ساتھ موت بھی خاموش پائی۔ ان کی موت کی خبر ان کے دوستوں کو بھی نہ ہو سکی۔ وہ اتنے خاموش طبع تھے کہ ان کے علمی اور ادبی کارناموں کا اکثر لوگوں کو علم نہ ہو سکا۔ وہ خود شہرت سے گھبراتے تھے، ہمیشہ اپنی دلی تسکین کے لیے اپنی مرضی سے کام کرتے، کبھی کسی کی فرمائش پر یا پیسوں کے لیے نہیں لکھا۔ انہوں نے اسی جذبے سے مخزن کے لیے لکھا۔ بہت سے پبلشروں نے بھاری معاوضہ دے کر لکھوانا چاہا، مگر انہیں مجبور نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنا ناول یاسمین لکھا تو اپنے ایک شاگرد پبلشر کو بلا معاوضہ دے دیا اور دوسرا ناول بھی کچھ لیے دیے بغیر ہی چھپوایا۔ ایک پبلشر لاہور سے دلی آیا تاکہ مرزا صاحب سے ناول لکھنے کے لیے کہیں۔ اسے زوم تھا کہ وہ مرزا صاحب کو 1000 کا کثیر معاوضہ دے کر ناول لکھوا لیں گے۔ پبلشر مضمون نگار کے ہمراہ پروفیسر صاحب سے ملے، ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب نے ٹھنڈے مزاج سے جواب دیا، آپ 5 یا 10,000 بھی دے دیں، میں اپنا تحقیقی کام، مذہب اور باطنیت چھوڑ کر ناول نہیں لکھ سکتا۔ پبلشر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اس وقت آپ کتاب مذہب اور باطنیت لکھ رہے تھے۔ یہ کتاب ان کے دوست تاجور نجیب آبادی نے لاہور سے شائع کی۔ ان کا یہ ایسا اہم کارنامہ ہے کہ اگر ہم 100 عمدہ کتابیں منتخب کریں تو اس میں مرزا صاحب کی کتاب کو ضرور شامل کرنا پڑے گا۔ آپ دلی کے ایک شریف اور امیر خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ سر سید احمد خان کے قدیم مکان کے پاس رہتے تھے، ان سے رشتہ داری بھی تھی۔ منشی ذکاء اللہ کے بھی رشتہ دار تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان شرفا انگریزی تعلیم کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ سر سید نے اس نظریے کی اصلاح کی۔ چنانچہ اس حلقے میں سب سے پہلے مشتاق احمد زاہدی اور مرزا محمد سعید نے انگریزی کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاگردی میں بھی رہے۔ علی گڑھ کالج میں پڑھا، پھر بعد میں گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ پطرس اور تاج آپ کے شاگرد رہے۔ پطرس تو آپ کا اتنا احترام کرتے تھے کہ وائس سرائے ہند کا بھی نہیں۔ بحث و مباحثہ سے انتہائی گریز کرتے تھے۔ اگر کبھی ضرورت پڑتی تو انتہائی محتاط رائے دیتے۔ وہ اپنی ذات میں علم کا سمندر تھے۔ گھنٹوں مطالعہ کرتے تھے۔ ملازمت میں بھی درس و تدریس کے پیشہ سے منسلک رہے۔ پنشن لینے کے بعد بھی واحد مشغلہ کتب کا مطالعہ تھا اور اپنی آمدنی کا بڑا حصہ کتب کی خریداری پر خرچ کرتے۔ ان کے کتب خانے میں ہر علم کی کتاب موجود تھی۔ زندگی انتہائی سادگی سے گزاری۔ ان کی اولاد انتہائی سعادت مند اور بیوی بہت سلیقہ شعار تھی۔ وہ ایک ادبی ذوق کی حامل خاتون تھیں۔ قیام پاکستان سے قبل مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لیا۔ وہ صوبائی مسلم لیگ کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ کراچی یونیورسٹی کے مشیر بھی مقرر ہوئے۔
1959 میں پاکستانی ادیبوں کا گلڈ بنایا گیا تو مرزا صاحب نے اس کے پہلے اجلاس کی صدارت بھی کی۔ آپ انتہائی نفیس انسان تھے، اگرچہ انہیں زیادہ تر شیروانی میں دیکھا گیا، مگر سنا ہے کہ دلی کے ان 2-4 جوانوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا۔ 40 سال کی عمر کے بعد ان کے ہاتھوں میں راشا آ گیا، اس لیے لکھنے میں دقت ہوتی تھی۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج انسان تھے، مگر تنہائی پسند تھے، زیادہ دوست نہیں بناتے تھے۔ موت تو سب کو آنی ہے، مگر ان کی موت کا افسوس زیادہ اس لیے ہے کہ ایسے قابل اور عظیم لوگ زمانے میں کم ہی پیدا ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، مرزا محمد سعید سبق کا خلاصہ مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، لیکن شائستگی کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔